أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. صدق اللہ العظیم. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے یا رحمان کے نزدیک اس نے وعدہ لے لیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بڑی بڑی مشقتوں میں رکھتے رہے تاکہ بعد کے لوگ جب وہ اپنے اوپر مشقتیں آتے دیکھیں تو گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہوں۔ ان کے لیے نمونہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر یہ سبق حاصل کریں گے کہ انہوں نے اتنی مشقتوں میں ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان پر جمے رہے، تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایمان پر کاربند رہیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے غلام تھے، بعد میں آزاد ہوئے، تو یہ لوہار کا کام کرتے تھے، تلوار نیزے وغیرہ یہ سیدھے کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے والد تھے عاص ابن وائل، یہ کافر تھا اور بڑا متکبر قسم کا آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں پیش ہوتا تھا، تو اس نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارا کام کرایا، تلوار نیزے سیدھے کراتا رہا، کافی دن لگے انہیں۔ تو انہوں نے اپنی مزدوری کا تقاضا کیا کہ میری مزدوری دے دو، تو یہ ٹال مٹول کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یعنی دینے سے انکار کر رہا تھا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں نہیں دو گے تو آخرت میں تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ تو کہنے لگے اچھا تم مجھے آخرت سے ڈراتے ہو کہ آخرت آنے والی ہے، وہاں کے معاملات ہیں، تو لہذا جب قیامت آئے گی تو وہاں بھی تم مجھ سے لے لینا، وہاں ہی مجھ سے لے لینا۔ دنیا میں جیسے میرے پاس مال اور اولاد ہے، ایسے ہی قیامت والے دن بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوگا، تو لہذا تم اس دن مجھ سے لے لینا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کر دیا، یعنی آخرت کے آنے کا انکار کر رہا ہے کہ وہ تو نہ آنی ہے اور نہ ہی وہاں حساب کتاب ہوگا، نہ ہی وہاں چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو لہذا تمہارے گمان کے مطابق، یعنی حضرات صحابہ کرام سے کہتا تھا کہ تمہارے گمان کے مطابق یہ ہے کہ وہاں قیامت آنی ہے، تو لہذا وہاں مجھ سے وصول کر لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہتا ہے کہ میں قیامت والے دن بھی مال اور اولاد دیا جاؤں گا، لہذا مجھ سے وہاں وصول کر لینا۔ اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں بھی میرے پاس اولاد ہوگی، میری اولاد ہوگی، میرے پاس مال ہوگا۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہاں میری ساری چیزیں ہوں گی؟ کلا، ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں یہ نہیں کہ دنیا کا معاملہ، دنیا کے معاملات جیسے وہاں معاملات ہوں گے، دنیا میں مال ہے تو وہاں بھی مال ہوگا، دنیا میں اولاد ہے تو وہاں بھی یہ مددگار اولاد ہوگی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں کے معاملات کچھ مختلف ہیں، وہاں تو بدلے میں آدمی مال نہیں دے گا بلکہ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ وہاں پر تو دنیا میں کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق کھا لیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، تو اب وہاں حق لینے والے آئیں گے، تو یہ نہیں کہ وہاں پر مال ہوگا لہذا مال لے کر جان چھڑا لے، ایسا نہیں، بلکہ وہاں تو اس مال کے دینے کے بدلے میں وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر اس کے بعد نیکیاں ختم ہو گئی وہاں، تو پھر اور لوگوں کے گناہوں کا بوجھ، جو حق لینے والے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور دنیا کے اندر سے بڑی نیکیاں لے کر جا رہا
لیکن وہاں پر ساری نیکیاں لوگوں کو دے بیٹھا، حق والوں کو دے بیٹھا، اور وہاں پر یہ لوگوں کے گناہوں کو لے کر جہنم کے اندر جا رہا ہوگا۔ سنکتب ما یقول، شاہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور لکھ دیں گے وہ جو کہتا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کی مدد تو کریں گے لیکن مدد اس کی عذاب میں کریں گے، عذاب میں بڑھائیں گے اس کو۔ وہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال اولاد ہوگی، مال اولاد کے ذریعے میری امداد ہوگی، وہاں مال اولاد کے ذریعے امداد نہیں ہوگی بلکہ اس کی مدد کی جا رہی ہوگی، یعنی وہاں پر اس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ یہ استہزاءً ہے، جیسے یہ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو استہزاءً جواب دے رہے ہیں کہ ہاں ہاں ہم تمہیں بڑھائیں گے لیکن ہم تمہیں عذاب میں بڑھائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم اس کو وارث بنائیں گے اس چیز کا جو وہ کہتا ہے کہ عذاب کچھ نہیں ہے، لہذا ہم اس کو عذاب کا وارث بنا دیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس آئے گا تو یہ اکیلا ہوگا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بڑے بڑے سردار جو اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں، ہمارے آس پاس ہمارے خادم، ہمارے خدام ہمارے آس پاس پھرتے ہیں، وہاں قیامت کے دن تو اکیلے ہوں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہاں تو جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ اعمال ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تین بھائی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، جب آدمی مرتا ہے تو آدمی کے تین بھائی ہوتے ہیں۔ ایک بھائی آتا ہے، اس سے کہتا ہے میں مرنے لگا ہوں تو میرے کیا کام آئے گا؟ وہ کہتا ہے میرے بھائی تیرا میرا معاملہ دنیا تک کا ہے، جب تو فوت ہو جائے گا تو میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پتہ ہے یہ بھائی کون سا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھائی مال ہے اس کا۔ پھر دوسرے بھائی کو بلاتا ہے کہ میرے بھائی میں مرنے لگا ہوں تو میرے کیا کام آئے گا؟ وہ کہتا ہے میرے بھائی جب تو مر جائے گا تو میں تجھے غسل دوں گا، تجھے کفن پہناؤں گا، تجھے کندھے پہ اٹھا کر لے جاؤں گا اور تجھے قبر میں دفن کر کے آ جاؤں گا اور تیرے بعد ذکر خیر کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ یہ بھائی کون سا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھائی اس کے اولاد، اس کے اہل و عیال ہیں۔ پھر فرمایا کہ تیسرے بھائی کو بلاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میرے بھائی مرنے لگا ہوں تو میرے کیا کام آئے گا؟ وہ کہتا ہے میرے بھائی تو جتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے وہ اٹھاتا رہے، جب تو مر جائے گا مرنے کے ساتھ ہی میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد تیری روح کے نکلنے میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس کے بعد تجھے قبر میں لے جایا جائے گا، وہاں کے سوال جواب میں تیرے لیے آسانی کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر میدان حشر میں کھڑا ہونا ہوگا، وہاں سوال ہوں گے، وہاں کے سوال جواب کے لیے تیرے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ سوال ہوں گے کہ تو نے عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا، وہاں کے سوال جواب میں تیرے لیے آسانی کروں گا۔ اور جب اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکانے کی کوشش کروں گا۔ پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں تیرے لیے جلدی سے گزرنے کی کوشش کروں گا اور تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے جا کر رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ یہ بھائی کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ تو یعنی اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھائی اعمال ہیں۔ پھر آپ نے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے پوچھا بتاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہی بھائی کارآمد ہوا ہے، پہلے دونوں تو بے فائدہ ہی رہے۔ تو آدمی کا جو عمل ہے یہ آدمی کے ساتھ رہ جاتا ہے، باقی ساری چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے آدمی مال و اولاد سے باقی چیزوں سے آدمی دھوکہ میں نہ پڑے، بلکہ آدمی کی جو کام آنے والی چیزیں ہیں آخرت میں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے خود بھی کوشش کرنا ہو اپنے ذات کے اعتبار سے، اور اوروں کے لیے بھی اس بات کو پسند کرنا ہو، اوروں کو بھی صحیح راستے پر لانے کی محنت کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے۔